وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اولا بعد حمد اللہ سبحانہ وتعالی وشکرہ اعتذر من الاخوة العرب لأن هذه الكلمة للجالية الأردوية. معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور جب ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اہل ایمان کو اور کہا کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر پیدا ہو. صوم یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے. صوم کے معنی رک جانے کے ہوتے ہیں، اور رک جانے کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان چیزوں سے رک جانا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اس کو صوم کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایسے روزہ بھی عبادت ہے. یہ عادت نہیں ہے، یہ روٹین نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی صرف اس لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ دنیا والے اس کی تعریف کریں، شہرت مقصد ہو، ریاکاری مقصد ہو، دکھاوا مقصد ہو، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ صوم نہیں ہے. وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بات نہیں کر رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے، نیتوں کو درست کرنا چاہیے کہ یہ روزہ ہمارا خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے رضا کے حصول کے لیے ہے. ہم عبادت کے طور پر کر رہے ہیں. روزے کا مقصد ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نہ دکھاوا ہونا چاہیے، نہ شہرت اور تعریف ہونی چاہیے. اگر یہ مقصد ہے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرے گا جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. لہذا روزے کے لیے بھی انسان کی صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر ریاکاری کے طور پر رکھتا ہے، دکھاوے کے طور پر، شہرت کے لیے، مذمت سے بچنے کے لیے، لوگوں کے خوف اور ڈر سے کہ لوگ کہیں گے داڑھی ہے، اتنی عمر ہو گئی، روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر لوگوں کا خوف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. کب سے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک. صبح صادق جس میں فجر کی اذان ہوتی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الفجر و فجران، فجر دو ہوتی ہے. ایک فجر تو ایسی ہے جس کے اندر کھانا حلال ہے لیکن نماز حرام ہے. نماز سے مراد فجر کی نماز حرام، کیونکہ وہ فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کھانا آپ کے لیے حلال ہے، یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، لہذا انسان اس کے اندر سحری کرتا ہے. اور جو دوسری فجر ہے اس کے اندر کھانا حرام ہو جاتا ہے اور نماز اس کے اندر حلال ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، جس سے معلوم ہوا کہ فجر دو ہوتی ہے. ایک فجر کاذب رات جس کے اندر کھانا آپ کے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے فجر کی نماز حرام ہوتی ہے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے وقت کے ساتھ مومنوں پر نماز وقت کے ساتھ فرض ہے. یہ نہیں کہ انسان کی جب مرضی جب نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت ہے، اسی وقت پر انسان کو نماز پڑھنا ہے. اور نماز کو اول وقت پہ پڑھنا یہ سب سے اہم عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اول وقت پہ پڑھنا. پھر آپ سے پوچھا کہ اس کے بعد کیا عمل ہے؟ آپ نے کہا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا.
پھر آپ سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا ثم جہاد فی سبیلہ، پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ ذرا غور کریں کہ نماز کو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو نماز وقت کے ساتھ فرض ہے، لہذا فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ فجر صادق ہے۔ جب یہاں اذان ہوتی ہے فجر کی، وہی فجر صادق کہلاتی ہے۔ تو اس موقع پر کیا ہے، نماز ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہے اس کا ایک وقت ہے، اور یہ فجر صادق ہے۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک فجر صادق نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کے لیے سحری کرنا حلال ہے، اس وقت تک انسان کے لیے سحری کرنا حلال ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فجر صادق کے اندر نماز حلال، کھانا حرام۔ تو فجر صادق سے ہمارے روزے کی شروعات ہوتی ہے۔ کن چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کے کھانا کھانا، جان بوجھ کر کے پانی پینا، بیوی کے پاس دن میں جانا، جان بوجھ کر کے قے کرنا، یا اس طریقے سے عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جانا، ان سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عورت ہے اور اس نے روزہ رکھا، افطاری سے 5 منٹ پہلے اس کو حیض آ گیا، اس کا روزہ باطل، اس کا روزہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ افطاری تک انسان کو یا عورت کو حیض اور نفاق سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 منٹ پہلے حیض آ گیا کسی عورت کو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک انسان کو پاک صاف رہنا ہے۔ اگر سلام پھیرنے سے 2 سیکنڈ پہلے یا 1 منٹ پہلے اس کی ہوا خارج ہوگی یا اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نماز کے اندر اس نے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پاکی اس کے پاس نہیں رہی، یا اس نے نماز کے اندر بات چیت کرنا شروع کر دیا، چلنا پھرنا شروع کر دیا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے روزہ بھی ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ دوری اختیار نہیں کرے گا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے روزے سے چند منٹ پہلے ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کے کرتا ہے۔ اگر وہ انسان غلطی سے کھا لیا، بھول کر کے کھا لیا، پانی پی لیا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایسے انسان کو اگر غلطی سے یا بغیر جان بوجھ کر کے انسان کو قے ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے انسان سویا ہوا ہے، اگر اس کو احتلام ہو گیا دن میں تو اس کا روزہ مکمل ہے، غسل کر لے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھ لیا، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے اور اس طریقے سے وہ ناپاک ہو گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا روزہ مکمل ہے۔ اس طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے، سحری یہ سنت ہے۔ سحری کے اندر برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے، اور سحری میں انسان کو تاخیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان سحری کے اندر تاخیر کرے، لیٹ سے سحری کرے۔ یہ نہیں کہ انسان آدھی رات پہلے کھا کر کے سو جائے۔ انسان کبھی بھی کھانا کھا سکتا ہے، کھانا کھانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سحری کب کہی جائے گی؟ جب انسان صبح میں سحری کرے گا، سحر کے وقت میں سحری کرے گا، اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ اگر انسان 11 بجے 12 بجے کھا کر کے سو گیا، یہ سحری نہیں، یہ رات کا کھانا ہے۔ لہذا سحری انسان کو سحر میں کرنا ہے۔ تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اور سحری انسان کو تاخیر سے کرنا چاہیے، تاخیر سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدھی رات میں انسان سحری کھا کر کے سو جائے۔ اور سحری انسان کی کیا ہوتی ہے؟ مومن کی سحری کھجور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی سحری کھجور ہے۔ تو انسان اگر سحری میں کھجور کھاتا ہے، جیسے افطار انسان کھجور سے کرتا ہے، ایسے سحری میں بھی انسان کو کھجور کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان سحور المؤمن تمر، کہ مومن کی سحری کیا؟ کھجور ہے۔ تو کھجور یہ انسان کو اگر سحری میں کھاتا ہے تو گویا کہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے، لہذا انسان کو بھی سحری کے اندر کھجور کھانا چاہیے، اور کھجور اور سحری انسان کو تاخیر سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابو داؤد کی حدیث فرماتے ہیں
جب اذان کوئی سن لے اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کے بعد برتن کو رکھے۔ یعنی اگر پانی پی رہا تھا، اذان شروع ہو گئی تو وہ پانی پی سکتا ہے، یا کھانا کھا رہا تھا، 2-4 لقمے باقی ہیں، اذان شروع ہوگی تو کھانا کو مت پھینک دے، بلکہ اپنی ضرورت اسے پوری کر لے، اتنا کھانا وہ کھا لے۔ شریعت آسانی کا نام ہے، شریعت کے اندر سختی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سحری سے یا اذان فجر سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے انسان کھانا کھانا چھوڑ دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فجر کاذب میں کیا فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کے اندر انسان کے لیے کھانا حلال ہے اور نماز حرام ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے اندر کھانے کو حرام کر دے تو گویا کہ اس نے ایسی چیز حرام کر دی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال کی تھی۔ لہذا یہ فجر صادق تک انسان کھانا کھا سکتا ہے، انسان کھانا کھا سکتا ہے۔ انسان کو ناپاکی حاصل ہوگی رات کے اندر، اور جب اس کی نیند کھلی تو اب سحری میں وقت کم ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے سحری کر لے اور غسل بعد میں کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، باقاعدہ جو ہے آپ کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ اگر انسان جو ہے یہ جنبی کی حالت میں ہوتا ہے اور تو پہلے سحری کر لے، اس کے بعد وہ کیا کرے، وہ غسل کرے، اس کے بعد غسل کرے۔ اگر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے تو کہ اگر وہ جا کر کے غسل کرے گا، سحری کے وقت ختم ہو جائے گا، تو پہلے انسان سحری کر لے، اس کے بعد جا کر کے غسل کرے، کیونکہ سحری کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے پاکی شرط ہے، البتہ سحری کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ لہذا انسان سحری کر سکتا ہے اور فجر کی اذان ہوگی غسل کر لے، آ کر کے جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے دین اسلام کے اندر بڑی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ تو انسان اگر دن میں احتلام ہو جائے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر کے کرے گا اس سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے روزے کی حالت میں انسان غسل کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، سر پر تیل لگا سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، بلکہ مسواک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یہ سواک کیا ہے، اس سے انسان کے منہ کو پاکی ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لہذا انسان کبھی بھی مسواک کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ عصر کے بعد مسواک کرنا بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہمارے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اگر مسواک کریں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کے منہ کی بو کا تعلق آپ کے منہ سے نہیں ہے بلکہ پیٹ اور معدے سے ہے۔ جب انسان کا معدہ خالی رہتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، اور وہ بو چاہے آپ مسواک کریں نہ کریں تو بھی آپ کے منہ سے بو آئے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ مسواک کیا کرتے تھے، لہذا عصر کے بعد بھی مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے انسان کی بو ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس بو کا تعلق انسان کے معدے سے ہے۔ لہذا آپ مسواک کریں گے تو بو آئے گی اور وہ ختم نہیں ہوگی۔ لہذا مسواک انسان کو کرنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو انسان کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باقاعدہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ چیز چونکہ مشکل ہو جاتی، اس لیے آپ نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، سراپا رحمت تھے، اس لیے آپ نے امت پر آسانی کرتے ہوئے آپ نے مسواک کرنے کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ سنت قرار دیا۔ تو مسواک کرنا میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، نیند سے بیدار ہوتے مسواک کرتے، اور اس طریقے سے جب منہ سے بدبو آئے، انسان کے بو آئے، تب انسان مسواک کرے۔ تو اس طریقے سے وضو کے وقت مسواک کرنا، نماز کھڑی ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اس وقت مسواک کرنا، یہ سب اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں۔ تو مسواک کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر انسان کو جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ تو روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے کھانا کھانا، جان بوجھ کر کے پانی پینا، ایسا انجیکشن لینا جس سے انسان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ بھی اسی کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، لیکن وہ انجیکشن جو بیماری کا ہے، بخار کا ہے، درد کا ہے، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک انسان کو بخار آ گیا رمضان میں دن میں، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بخار کا انجیکشن لگا دیا، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اس طریقے سے اس کو سردی ہے یا اس طریقے سے اور کوئی بیماری ہے، انجیکشن ڈاکٹر نے لگا دیا، اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی کوئی انسان شوگر کا مریض ہے، انسولین لیتا ہے وہ، تو انسولین لینے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ بیماری کا انجیکشن ہے، یہ بیماری کا انجیکشن، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کس انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا؟ جس سے انسان کو بھوک اور پیاس نہ لگے۔
لیکن انسولین اگا لینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی انسان دمہ کا مریض ہے، وہ آکسیجن لیتا ہے، انہیلر لیتا ہے، سونگھ سکتا ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ناک میں زور سے پانی نہ کھینچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب تم روزے کی حالت میں رہو تو پانی زور سے نہ کھینچو۔ اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو ناک میں پانی تم زور سے کھینچو، لیکن روزے کی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں تم زور سے پانی نہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو ناک ہے اس ناک کا راستہ آپ کے حلق سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ اگر آپ زور سے کھینچیں گے پانی ناک سے ہوتے ہوئے حلق سے آپ کے معدے میں آ جائے گا، جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ناک میں دوا ڈالنے سے علماء نے منع کیا، کیونکہ ناک میں دوا ڈالیں گے تو حلق کے راستے سے آپ کے پیٹ میں آ جائے گا۔ البتہ آپ کا کان ہے، آپ کی آنکھ ہے، اس سے انسان کے روزے پر اگر انسان استعمال کرتا ہے، دوا ڈالتا ہے، تو اس سے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ ایسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جو ہے آپ کے دانت کو نکال دیا، اور دانت نکالتے ہوئے ظاہر بات ہے خون آ جاتا ہے، اس سے انسان کے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کہتا کہ بھئی خون لے کر کے چیک کرنا پڑے گا، آپ کے اندر ہوتا انفیکشن ہو، آپ کے خون میں انفیکشن ہو، یا اس طریقے سے اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سا خون لیا اور آپ کا جو ہے اس نے ٹیسٹ کر لیا، تو اس خون لینے سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ضرورت کے تحت آپ ایسا کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کے کہنے پر کر رہے ہیں، تو ایسا خون نکال دینے سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ نے جو ہے کیا کیا، حجامت کیا، فسد کروایا آپ نے۔ اور فسد میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے، جو فاسد خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کو فسد کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ نے کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جسم کے سے خون نکلنے سے انسان کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور روزے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے رخصت کے طور پر رکھا ہے۔ جیسے روزہ مقیم کے اوپر فرض ہے، مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسافر اگر روزہ نہ رکھے اس کے بدلے بعد میں ہر دن کے عوض 2 روزوں کی قضا کرے گا، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اگر نہ روزہ رکھے تو یہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان سفر کی حالت میں روزہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے امت پر آسانی کی ہے اور باقاعدہ انسان کو اختیار دیا کہ چاہے روزہ رکھو چاہے تو نہ رکھو مسافر کے لیے۔ ایسے مریض انسان ہے، جو مریض انسان ہے 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں۔ ایک ایسا مریض ہے جو دائمی مریض ہے، ہمیشہ بیمار رہنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دائمی مریض، کیونکہ اس کی بیماری ہمیشہ بڑھتی جائے گی، آگے جتنی عمر بڑھے گی اس کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ یا انسان بہت زیادہ بوڑھا ہے، بہت زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اس کی عمر بڑھتی جائے گی۔ اب ایسا عمر رسیدہ شخص، مرد ہو یا عورت، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہر دن کے عوض ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلائیں گے۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے جو وقتی ہے اور عارضی ہے، ہمیشہ دائمی بیماری نہیں ہے، تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ وہ وقتی طور پر چونکہ بیماری ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں جتنا روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے اتنے روزوں کی اس کو قضا کرنا ضروری ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرے گا۔ اس طریقے سے دودھ پلانے والی عورت، حمل والی عورت کے لیے بھی آسانی ہے کہ اگر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، روزہ نہ رکھے، بعد میں ہر دن کے وقت مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے حمل کو نقصان ہو رہا ہے یا خود اس کو نقصان ہو رہا ہے، دودھ پلائے گی، بچہ روزہ رکھے گی، دودھ نہیں ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی، بچے پر روزہ نہیں فرض ہے، عورت کے اوپر روزہ سمجھ لیجیے فرض ہے، تو چونکہ بچے کی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے شریعت نے بچے کا خیال رکھتے ہوئے ایسی عورت پر روزے کو فرض نہیں قرار دیا۔ فرض تو ہے لیکن رکھنا قرار نہیں دیا کہ روزے میں رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہے، بعد میں وہ روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ جب اس بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کو تکلیف ہو، ایسے ہی بچے کو تکلیف ہو تو بعد میں روزے کی قضا کر سکتی ہے۔ تو الحمدللہ دین ہمارا دین بڑا آسان دین ہے، اس کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں اور یہ رحمت والا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ دین بہت آسان ہے، جو اس دین کے اندر سختی کرے گا دین اس کے اوپر خود غالب آ جائے گا، وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو تمہارے اوپر واجبات اور فرائض ہیں
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پر تم عمل کرو، ضروری ہے۔ ایسے ہی جو رخصت تمہارے لیے ہے، اگر انسان کے لیے تکلیف کی بات ہے تو اس رخصت سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو بھی انسان اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ روزے کے کچھ مسائل تھے جن کا عام طور پر لوگ جو ہے سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس مناسبت سے یہ چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ سحری کھانا میرے بھائی، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ضروری نہیں، آپ کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی انسان سحری نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دو چیز اور بتانا ہمارے لیے یعنی میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ روزے کی نیت میرے بھائیوں زبان سے نہیں ہوتی ہے، نہ روزہ نہ نماز، کوئی ایسی بات نہیں جس کی انسان زبان سے نیت کرے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان سحری کرتا ہے، اس کے دل کے اندر نیت رہتی ہے کہ روزہ میں رکھوں گا، یہ اس کی نیت ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے کہ روزہ رکھے گا۔ ایسے انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی، اس کو زبان سے ادا کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ باقاعدہ روزے کی نیتیں لوگوں کو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ روزے کی نیت کیجیے، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ و تعالی، یہ باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا میرے بھائی درست نہیں ہے، یہ نئی چیز بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت ادا کی ہو۔ کسی بھی حدیث کتاب کے اندر آپ کو چیز نہیں ملے گا، کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں ملے گی۔ کوئی دنیا کے اندر کتاب حدیث کی نہیں ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روزے کی نیت کیا کرتے تھے۔ نہ ہی جو نماز کی نیتیں کی جاتی ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت دنیا کی کسی حدیث کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ نیت ہمارے ہاں لوگ عربی زبان میں روزے کی سکھاتے ہیں، اور جو نماز کی نیت ہوتی ہے وہ اردو زبان کے اندر۔ اگر ہمارے نبی نیت کیا ہوگا تو عربی میں کیا ہوگا، ہمارے نبی کی زبان عربی تھی، عربی زبان میں کیا ہوگا۔ تو آپ تو روزے کی نیت عربی میں کراتے ہیں، اور اردو کی اور نماز جنازہ ہو یا نماز عیدین ہو یا فرض نمازیں، ان کی نیتیں لوگ اردو کے اندر کراتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اگر ہمارے نبی نے کیا ہوگا تو عربی میں کیا ہوگا، اردو زبان کے اندر نہیں کیا ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کا نام میرے بھائی، جب آپ کے دل کے اندر کوئی چیز آتی ہے وہی آپ کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں سے باخبر ہے، آپ کی نیت سے باخبر ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کے راز کو جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے، السلام علیکم پر نماز ختم کرتے تھے، اللہ اکبر سے پہلے آپ کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ لہٰذا نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کا مسجد میں آنا، وضو کرنا، اذان کا جواب دینا، یہی نیت آپ کی نماز پڑھنے کی۔ آپ جب اقامت ہوتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، کس نماز کے لیے کھڑے، آپ کے دل کے اندر ارادہ، اسی کا نام نیت ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا نماز کی یا روزے کی، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، یہ ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سنت نہیں ہے، یہ ان کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے روزے کو اس غلط نیت اور بدعت سے برباد نہیں کرنا چاہیے کہ انسان نماز روزے کی شروعات جو ہے اس سے کرے۔ لہذا آپ کے دل کے اندر جو چیز ارادہ ہوئی آپ کے لیے کافی ہے، اس سے انسان کو جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری اصلاح کرے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو نیک اعمال کرے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، زبان کی حفاظت کرے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے دین پر، سنت پر قائم رکھے، اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔